عنایت اللہ شاہ صاحب سے پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا تو اس نے کہا ہاں قرآن عنایت اللہ شاہ صاحب سے پہلے آیا یا بعد میں آیا؟ یہ مسئلہ تو قرآن میں ہے اور پھر صحابہ کی زبان سے ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری دعا ہے اللہم اسألک الرفیق الاعلی اللہم اجعلنی بالرفیق الاعلی اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی. مرزا جیلمی ابلیس کو ان کا میرا خیال ہے پتہ ہی نہیں 10 حدیثیں کٹھی کری ہے رفیق اعلیٰ کی. اور رفیق اعلیٰ کیا ہے؟ تمام محدثین متفق ہے المکان الذی یسکنون فیہ ارواح الانبیاء. اور خود بخاری میں ہے یا ابتا من جنت الفردوس مأوا کہ وہ رفیق اعلیٰ جنت الفردوس ہے. اور یہ بھی بخاری میں ہے کہ جنت الفردوس کا لنٹر اللہ کا عرش ہے. اب اس جیلمی کو کون سمجھائے؟ تو میں نے عرض یہ کی ہے کہ یہ 3 چیزیں ہیں. اگر مرزا جیلمی میں جرأت ہو تو اس پہ اب لائق قلب کیفیت موت اور پھر ارواح کا ابدان کے اندر ہونا انبیاء کے لیے اور عادتاً سننا، ان 3 چیزوں پر کوئی دلیل قرآن سے شروع کرے یا صاف اقرار کرے کہ قرآن مقدس میں یہ مسئلہ نہیں تو پھر انشاءاللہ ہم قرآن سے دکھا دیں گے. اور اس کے بعد احادیث بہقی، وہ جو بہقی کا حوالہ دے رہا ہے اس میں بھی خیانت کی. اس بہقی کے حیات الانبیاء رسالہ میں وہاں تو یہ لکھا ہے کہ لم یترک، پیغمبر کو 40 دن کے بعد قبر میں رکھا ہی نہیں جاتا، قبر سے باہر آ جاتی ہے. اور جو سیوطی بہقی کی بات کر رہا ہے وہ تو نبی اللہ حیٌ فی قبری یسیر فی اطراف الارض کیف یشاء ویتصرف فی العالم، کہ پیغمبر چلتے پھرتے ہیں، جہان کا کاروبار کرتے ہیں اور تصرف کرتے ہیں. یہ مرزا جیلمی کا یہ عقیدہ مانے گا تو خود مشرک بنے گا جو اپنے بقول خود ایک چیز کو شرک کر کے پھر جی بہقی نے کہا ہے اور سیوطی نے کہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ قبر کی بات جو اس نے کی ہے کہ قبر کوئی اور ہے ہی نہیں، یہ بھی اس کی جہالت ہے. اب دیکھیں فرعونیوں کو غرق کیا گیا اور اس میں ایک جملہ سمجھنے والا ہے. قرآن پاک میں ہے اغرقوا فادخلوا نارا، غرق ہوئے اور فوراً آگ میں داخل ہو گئے. تمام اہل سنت، ابن کثیر ہی اٹھا لیں، تمام اہل سنت کہتے ہیں کہ ھذا اصل کبیر فی اثبات عذاب القبر، عذاب قبر کے ثابت کرنے پہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اب یہاں کس چیز کو قبر کہا گیا؟ یہ جو قبر عرفی، حفرہ محفورہ، یہ تو فرعونیوں کے قبرستان مرزا جیلمی کے باپ نے بنایا تھا. وہاں تو قبرستان تھا نہیں، یہ معروف قبر تو نہیں تھی، تو پھر یہ اہل سنت کی عذاب قبر پہ دلیل کیسے بنی؟ حالانکہ تمام اہل سنت اس کے قائل ہیں. تو اصل میں یہ علمی مسائل اس جاہل جہلمی کے بس کا روگ نہیں ہے. کیا یہ روایت بھائی پرچی صاف لکھو اور تھوڑا موٹی لکھو، پتہ نہیں کیا لکھا ہے. ہاں للڑ واحیاتیوں کے ایک شیخ الحدیث نے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ کا یہ مطلب لیا کہ روح اور جسم دونوں دنیا میں واپس ہوتے ہیں. صرف روح کا مطلب لینا غلط ہے. اصل تفسیر یہ ہے کہ مکمل انسان پر موت آتی ہے اور مکمل انسان جسم اور روح ہے. جو اشاعتی اس کا منکر ہے. اعتراض اشاعتی جسم مثالی کی طرف اعادہ مانتے ہیں. آئیے اعادہ فیمسک کے خلاف نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ للڑوں کا شیخ الحدیث ہو تب بھی یہ نرا ان پڑھ ہے جس نے یہ بات کی. کہتا ہے روح جسم دونوں پہ موت آتی ہے، ٹھیک، لیکن موت کہتے کس کو ہیں؟ یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے کہ موت کا معنی کیا ہے. ابانت الروح عن الجسد،
روح کا جسم سے جدا ہونا، اور جو روح جسم سے جدا ہوئی اس کے بارے میں فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ لَا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ، جو روح جدا ہوئی اب وہ روح قیامت تک بدن میں واپس نہیں آ سکتی۔ تو بدن پہ اس لحاظ سے موت ہے کہ روح سے جدا ہو گئی، اور روح موت الروح ہے مفارقتہ عن البدن، اور روح کی موت اس کا بدن سے جدا ہونا، بدن کا اس لحاظ سے کہ روح سے خالی ہو گیا موت کا اطلاق، اور روح پر موت اس لحاظ سے کہ وہ بدن سے جدا ہو گئی۔ تو اس میں تو بات ہی آگے چل رہی ہے کہ اب یہ حالت رہے گی کب تک؟ وہ ہے قیامت تک۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ۔ اب اس میں اشاعتیوں کی یہ تفسیر نہیں، 14 صدیوں کے مفسرین نے اس کا یہی معنی کیا، اور قرآن مقدس کی دوسری آیت میں اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ۔ اصل میں یہ للڑ حضرات بیچارے بات ایسی کرتے ہیں کہ خود بھی سمجھ نہیں سکتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کی تحقیق ہوتی ہے گدھے کی لات، چاہے دیوار پہ لگے چاہے درخت پہ لگے، اور مکمل انسان جسم اور روح ہے۔ جو اشاعتی منکر ہے، کس نے انکار کیا؟ اعتراض، اشاعتی جسم مثالی کی طرف اعادہ مانتے ہیں۔ اب وہی بات ہے کہ اس بیچارے کو اعادے کا معنی نہیں آتا۔ اگر ان کو اعادے کا معنی آتا ہوتا تو یہ جہالت کبھی بھی پیش نہ کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعادہ تو جسم مثالی کی طرف تب ہو کہ پہلے روح جسم مثالی میں ہو پھر نکلے پھر جائے، تو اس کو اعادے کا معنی بھی نہیں آتا۔ دوسرا، جسم مثالی کوئی باہر کی چیز نہیں، جسم مثالی یہی جسم لطیف ہے، جسم کثیف کے اندر، جیسا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے خود اس کی وضاحت کی ہے۔ تیسرا یہ کہ اشاعتیوں کی یہ بات نہیں ہے، جسم مثالی صرف اشاعتی نہیں، شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر بھی مانتا ہے، جو فتویٰ اشاعتیوں پہ وہی سرفراز خان صفدر پہ ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری بھی مانتے ہیں، علامہ علوسی بھی مانتے ہیں، مجدد الفسانی بھی مانتے ہیں، علامہ تھانوی بھی مانتے ہیں، گنگوئی صاحب بھی مانتے ہیں، شیخ الہند بھی مانتے ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ اشاعتی جسم مثالی مانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ذرا لگاؤ فتویٰ جسم مثالی پہ، جو فتویٰ اشاعتیوں پہ ہوگا وہی ان پہ، باقی ہمارے یہ عقیدے کا جز نہیں۔ ہم کہتے ہیں 3 باتیں جو ابھی میں نے ذکر کی ہے کہ موت کا معنی انفکاک ابانت الروح ہے، اور یہ جدائی قیامت تک ہے، اور موت کے بعد عادتاً سما نہیں، اس میں کوئی آیا جس میں مثالی؟ یہ تو بات ہی نہیں، ہمارے عقیدے کا نہ جز ہے نہ کچھ۔ فیمسک کے خلاف نہیں۔ اعتراض، اگر فیمسک کا مفعول صرف روح مانا جائے، اگر مگر کی تو جہاں بات ہی نہیں، جہاں قرآن ہے، قرآن میں یمسک التی قضا علیہا الموت، اب جو اگر کرے گا اصل کافر مگر وہی ہے، کیونکہ یہ تو نسکتی موجود ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت۔ جب قرآن میں صاف روح موجود ہے تو اب کہنا اگر یہ مانا جائے تو مگر، تو مسئلہ پیچھے رہ جائے گا۔ قرآن کی نسکتی میں اگر مگر کی تعبیر کرنے والے وہ بے ایمان اور ملحد ہے۔ مسئلہ سما صحابہ کا اختلافی ہے۔ جواہر القرآن، جواہر القرآن کسی صحابی نے لکھی ہے، اب یہ بات بھی سمجھو، یہ بڑا پیش کرتی ہے بے وقوف۔ جہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے سماع موارد مخصوص، ایک ہے سماع عادی۔ ہمارا اور لڑڑوں کا جو جھگڑا ہے وہ سماع عادی میں ہے،
بریلویوں کے ساتھ بھی ہمارا اختلاف کس میں ہے؟ سما عادی میں. اور ایک ہے مورد مخصوص، مثلا کلیب بدر، کلیب بدر کا جزئی واقعہ. تو یہاں پر دو عنوان ہیں، ایک سما عادی ہے جو ہمارا اور مشرکین کا اختلافی مسئلہ ہے، اور ایک سما موارد مخصوصہ یا خرق کے عادت ہے. تو یہ جو کہتے ہیں صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، ہمارا سوال یہ کون سا مسئلہ اختلافی ہے؟ سما عادی کا مسئلہ یا موارد مخصوص کا مسئلہ؟ ایک تو اس کی وضاحت چاہیے. دوسرا، صحابہ کا اختلاف تب ثابت ہو کہ کوئی صحابی سما کا قائل ہو. ہم کہتے ہیں صرف ایک صحابی پیش کر دے جو کہے کہ میرا نظریہ مردے سنتے ہیں، ایک صحابی، یا صحابی پیش کر دے جو کہے کہ یہ مسئلہ صحابہ کا اختلافی ہے، یا تابعی پیش کر دیں جو کہے کہ یہ مسئلہ صحابہ کا اختلافی ہے. لیکن صحابہ نہیں کہتے کہ ہمارا اختلافی مسئلہ ہے، تابعی نہیں کہتے کہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، تبع تابعی نہیں کہتے کہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، چاروں اماموں میں سے کوئی امام نہیں کہتا کہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے. تو 14ویں صدی والوں کو کس نے ٹیلی فون کیا ہے؟ بھئی اگر صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہوتا، یا تو کوئی صحابہ کہتے نا کہ ہم سما کے قائل ہیں. آپ ان سے پوچھو کہ ان صحابہ کے نام بتائیں جو سماع موتا کے قائل ہیں. لاؤ ان کے اقوال بھی، صحیح سند کے ساتھ نام بھی، اور بالخصوص عادتاً سما جو تمہارا ہمارا ما بہن نزاع ہے. تو خر کی عادت پہ بھی تم تو نہیں لا سکتے، چلو عادتاً جو اختلافی اس پہ لاؤ. اور جب صحابہ ایک بھی صحابی قائل نہیں، بلکہ جب ام المومنین نے قرآن پڑھ کے عدم سماع میت ثابت کیا، اگر کوئی صحابی قائل ہوتا تو انکار کرتا یا نہ کرتا؟ جب ام المومنین قرآن پڑھ رہی تھی، اگر کوئی صحابی مردوں کے سننے کا قائل ہوتا تو ام المومنین کی تردید کرتا اور آیت کا کوئی دوسرا معنی کرتا. جب کسی صحابی نے دوسرا معنی بھی نہیں کیا، ام المومنین کی تردید بھی نہیں کی، اور آیت کا معنی سورے صحابہ میں یہی چلتا رہا، اب یہ کہنا کہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم. رہا جواہر القرآن، اس میں بھی یہ لوگ فراڈ کرتی. یہ بات اچھی طرح سن لو کہ جواہر القرآن میں جو یہ مضمون مذکور ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مضمون آگے ذرا دیکھیں، یہ موارد مخصوص کے سما کا چل رہا ہے. پورا مضمون ہی دیکھ لیں، وہاں کلیب بدر وغیرہ کوئی مورد مخصوص کی بات چل رہی ہے. ہمارا اور جو للڑوں اور بریلویوں کا اختلافی مسئلہ ہے اس کی بات ہی کوئی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو موارد مخصوص کی بات چل رہی ہے، اس پر بھی، اس عبارت پر شیخ الحدیث حضرت مولانا سجاد بخاری صاحب رحمہ اللہ جو کاتب ہیں جواہر القرآن کے لکھنے والے، انہوں نے خود رسالے میں رجوع لکھا توضیح ضروری میں، اور وہ جواہر القرآن ایک جلد والا کے آخر میں چھپا ہوا ہے. انہوں نے یہ لکھا کہ میں جب جواہر القرآن لکھ رہا تھا یا اقامت البرہان، تو عام مشہور یہ تھا کہ یہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، تو میں نے بھی لکھ دیا. لیکن جب میں نے تحقیق کی، اور اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ ابن عمر کو جو کلیب بدر کی روایت بیان کرتے ہیں ان کو سما کا قائل سمجھا گیا. اب کلیب بدر سما عادی ہے یا خاص سما ہے؟ وہ خاص مورد مخصوص کا سما. تو اس سے تو انہوں نے کہا میری تحقیق یہ ہوئی ہے کہ ابن عمر نے بھی ام المومنین سے استفسار کیا تھا، اشکال کا حل پیش کیا کہ روایت میں جو آیا ہے قائل ابن عمر بھی نہیں تھے، اہل کلیب کے سما کے بھی، لہذا صحابہ کا کوئی اختلافی مسئلہ نہیں. اب جو جواہر القرآن پر اختلافی لکھنے والا ہے اور وہ بھی موارد مخصوص کا
اور وہ خود اعلان کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور یہ بات میری صحیح نہیں ہے، اور یہ اعلان بھی اس نے شائع کیا تعلیم القرآن میں بھی اور مختصر جواہر القرآن میں بھی۔ اب بھی کوئی بدماش یہ کہتا رہے یہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ جواہر القرآن میں لکھا، یہ ایسے ہے جیسے بریلوی ہے، تو اول ما خلق اللہ نوری جو روایت پیش کرتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی سند نہیں۔ جب ہم سوال کرتے ہیں یہ روایت کہاں آئی، وہ کہتے ہیں جی یہ حضرت تھانوی نے نشر الطیب میں لکھی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نشر الطیب حدیث کی کتاب ہے، تو کہتے ہیں بس نہیں وہاں لکھی ہے۔ تو ان سے بھی ہمارا سوال ہے کہ اگر یہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، ایک صحابی لاؤ جو آدھا تن سماع میت کا قائل ہو، اس کا نام اس کا قول پیش کرو، ورنہ تمہارا صحابہ پہ بہتان ہے، خمینی کی طرح بہتان ہے، اور یہ تمہاری بک بکٹیشن ہے۔ بعد جن حضرات نے اختلافی لکھا وہ کلیب بدر کا مورد مخصوص کے متعلق بات کی ہے، عادتاً ایک بھی صحابی کو سماع میت کا قائل بتانا صحابی پر شرک کی تہمت لگانا ہے، اس لیے ایسی بدبختی سے توبہ کرنی چاہیے۔ طارق جمیل نے حضرت یوسف کی گستاخی کی، اس سے رجوع کیا ہے یا نہیں؟ ہاں، مولانا طارق جمیل صاحب تو میرا خیال ہے دن میں 100 دفعہ توبہ کرتے ہوں گے، تب جا کے کہیں کھاتا پورا ہوگا، لیکن تجدید نکاح بھی ضروری ہے، صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا۔ ابو طارق جمیل نے سری گستاخی کی اور 2 جھوٹ بھی بولے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کر کے مصر کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ اب یہ حضرت یوسف کی توہین بھی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام پہ جھوٹ بھی ہے۔ اب رجوع کیا، اور رجوع جو کیا تو اس میں بھی فراڈ کیا، سری بے ایمانی کی، اور کہتا ہے کہ قرطبی اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے، لیکن اس میں بھی شرارت کی کہ قرطبی تفسیر کبیر میں یہ ایک یہودیوں کی روایت ہے، اسرائیلی روایت، اور اس کے آگے صاف لکھا ہے کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اب موضوع روایتیں بیان کرنا کہ فلانی جگہ پہ بھی لکھا ہے، ویسے تو ابن ماجہ میں بھی لکھا ہے کہ ایک بکری نے کچھ قرآن کھا لیا۔ طارق جمیل کو اگر پتہ چلے تو یہ شروع کر دے گا، کہتے ابن ماجہ میں لکھا ہے، فلانی کتاب میں لکھا ہے، جلالین اور تفسیروں میں بھی اور بھی بہت کچھ گپے لکھی ہیں۔ لیکن طارق جمیل نے یہ ظلم کیا ہے اور پیغمبر کی توہین بھی کی اور پیغمبر پر الزام بھی لگایا۔ اب تنبیہ کرنے کے بعد چاہیے یہ تھا توبہ کرتا، لیکن اس نے توبہ نہیں کی، اس نے اپنی اس غلطی پر لیپ لگایا اور کہتے فلانی جگہ پہ بھی لکھا ہے، فلانی جگہ پہ بھی لکھا، یعنی اس کی تائید پیش کی۔ طارق مسعود اور مینگل کا کیا اختلاف ہے؟ یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب ہے، یہ جامعۃ الرشید کے مفتی ہیں، اور طارق جمیل نے جب یہ شٹل چھوڑا تو کچھ ہوتے ہیں نا بلا اجرت وکیل، مفتی طارق مسعود صاحب نے وکالت کی اور انہوں نے باقاعدہ جناب اور جی قرطبی میں بھی ہے اور کبیر میں بھی ہے اور رازی میں بھی ہے، اور بھی انہوں نے یہ صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو اس پر شیخ الحدیث ڈاکٹر منظور احمد مینگل جو کراچی کے مشہور عالم ہیں، اور یہ جامعۃ الرشید اور کراچی کے مدارس کے جتنے ملا ملوانے ہیں، یہ مینگل صاحب کے گٹے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ علمی حالت ان کی یہ ہے کہ یہ چاہے وہ جامعۃ الرشید ہو یا احسن العلوم ہو، وہاں کے بوڑھے شیخ الحدیث ہوں، یا یہ
दारुल उलूम कराची या फारूकिया, इनमें जितने भी जुब्बे कुब्बे दस्तार शस्तार वाले मुफ्ती शुफ्ती और हजरत अकदास का सटा के, तो ये मैंगल साहब के गिट्टे तक भी नहीं पहुंच सकते इल्मी विजाहत के एतबार से। तो मैंगल साहब ने बेहतरीन रद्द किया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, जबरदस्त रद्द किया और उन्होंने अपना हक अदा किया। मुफ्ती तारिक मसूद का भी सही ऑपरेशन किया और तारिक जमील का भी, दोनों तारिक इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने दोनों का किया। अब इसके बाद फिर मुफ्ती तारिक मसूद, अब चाहिए यह था कि तौबा का ऐलान करना चाहिए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी तौबा का ऐलान करना चाहिए, लेकिन फिर उसने क्लिप दिया और क्लिप में फिर चालाकी की। कहते मैंने तो तारिक जमील का दिफा ही नहीं किया था, तो एक जरा मैंगल की लगी, अब कहते दिफा ही नहीं किया था। और मैंने तो कहा कि आगे इसने एक नया शगुफा भी छोड़ा कि रुजू फिकी मसाइल में होता है। माशाअल्लाह, यानी जो किसी पैगंबर की तौहीन करे और पैगंबर पे झूठ बोले तो उससे मुफ्ती तारिक मसूद के जामिअतुर रशीद में मसला यह है कि उससे रुजू करना भी कोई जरूरी नहीं है। तो कहते हैं रुजू तो फिकी मसाइल में होता है, तारीखी मसाइल में नहीं। अब यह है इन जामिअतुर रशीद के मुफ्तियों की हालत। और पैंट पतलून पहनकर पैंट पतलून वालों का इस्तेकबाल करना इनको आता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि फिकी मसाइल में तो रुजू है, लेकिन एक आदमी किसी पैगंबर की तौहीन करे और पैगंबर पे झूठ बोले, बोहतान लगाए, तो उस पे रुजू भी होगा, तौबा भी होगी और तजदीद निकाह भी होगा। ये मुफ्ती तारिक मसूद को भी बात समझ लेनी चाहिए। ये भाई बहुत छोटी छोटी पर्चियां मैं नहीं पढ़ सकता। मैयत का लफ्ज रूह पर भी बोला जाता है। मौत का लफ्ज रूह पर भी बोला जाता है। ये जो आयत है यतवफ़्फ़ल अनफुस वल्लती लम तमुत फी मनामिया, क्या सैयदा आयशा इल्म मैयत की कायल हैं? ये बार बार मैं वजाहत कर चुका हूं। किस इल्म की? कि काफिरों ने जो दुनिया में रसूलुल्लाह की तकजीब की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने हल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक्का, दुनिया में आपकी दावत नहीं मानी, मरने के बाद अजाब में मुब्तला हुए, तो अब उनको इसका इल्म हो गया कि मोहम्मद मुस्तफा की दावत हक थी और हम गलती पे थे। बरज़ख यानी पर्दा का क्या मतलब है? तो आपने मतलब तो खुद लिख दिया है। बरज़ख यानी पर्दा, तो जवाब तो उस चीज का देना चाहिए जो आपको ना आए। तो आपने खुद कहा बरज़ख यानी पर्दा, ठीक कहा है आपने। कुरान और हदीस मुतवातरा में कब्र किस मकाम का नाम है? कब्र आलम है, कब्र में क्या फर्क है भाई? कुरान और सुन्नत के नुसूस मुतवातरा में कब्र के दो मफहूम हैं। एक कब्र लुग़वी है, उर्फी, यह है मकर्रुल मय्यत, मुर्दे के जाए दफन, और एक कब्र शरई है जिसका ताल्लुक है अजाब व सवाब के मामलात के साथ। जो ये लल्लड़ शल्लड़ है, ये दोनों मफहूमों के मुनकर हैं। कब्र लुग़वी के इस लिहाज से मुनकर हैं कि ये मकरुल मय्यत नहीं मानते, मकरुल हई मानते हैं, हालांकि कब्र उर्फी मकरुल मय्यत है। और कब्र शरई के इस लिहाज से मुनकर हैं कि वो कब्र शरई अगर माने तो पूरा मजहब का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये कब्र के दोनों मफहूमों के मुनकर हैं।
حالانکہ یہ دونوں مفہوم کتاب و سنت کی روشنی میں امت کے اساتین نے دونوں مفہوم برقرار رکھے۔ بستر خواب اور عالم خواب میں کیا فرق ہے؟ بستر خواب اور عالم خواب، کیا پڑھا لکھا آدمی، بستر تو جس پر آدمی سوتا ہے، اور عالم حالت نیند میں عالم مثال کا جو مثالی مشاہدہ ہے وہ عالم خواب ہے۔ مدینہ پاک اور روضہ پاک کو روضہ من ریاض الجنہ مانتا ہے، بالکل مانتا ہے، لیکن روضہ من ریاض الجنہ ہے، الجنہ جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کے اوپر ہے، اور تم تو مدینہ پاک کی بات کرتے ہو، میں اس مسجد کو بھی روضہ من ریاض الجنہ مانتا ہوں۔ حدیث میں موجود ہے کہ اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا منہا، جنت کے باغوں سے گزرو تو چرا کرو۔ صحابہ نے پوچھا ما ریاض الجنہ؟ قال المساجد، ہر مسجد جنت کا باغ ہے، یہ مسجد بھی جنت کا باغ ہے، حقیقی جنت نہیں، جنت کا باغ۔ یہ بار بار مسئلہ ہو چکا ہے۔ نظر بد کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ نظر بد حدیث میں العین حق، نظر بد لگ سکتی ہے، نظر بد بھی، یہ نظر بھی ایک سبب ہے، یہ تحت الاسباب چیز ہے، نظر بد لگ سکتی ہے۔ بعض حضرات نظر بد کے منکر ہیں، اہل سنت سب قائل ہیں اور اس پہ نصوص موجود ہیں، العین حق، کہ نظر بد کا لگنا یہ حق ہے، لیکن ہوتا اللہ کی اذن سے ہے، اذن الہی کے بغیر کچھ بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی نے دوران جھگڑا اپنے بھائی کو کہا میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا، اگر کیا تو میری بیوی کو طلاق، حالانکہ وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ تمنا امادی کے عقائد پر تھوڑا سا روشنی ڈالو۔ بہت تمنا امادی بہت بڑا دجال، کذاب، وضاع، شیطان اور منکر حدیث، انگریز کا غلام گزرا ہے، لعنہ اللہ علیہ وعلی انصارہ واتباعہ۔ کیا یہ روایت حضرت سعید سے ثابت ہے کہ حضرت سعید سے روایت ہے کہ واقعہ ہرا کے دنوں حضور کی قبر سے اذان و اقامت کی آواز سنتا تھا؟ کیا بات ہے! پھر قبر کی طرف سے اذان و اقامت کی آواز آتی تھی۔ سعید نے یہ کہا ہے کہ رسول پاک اذان دیتے تھے، ابھی منبر کی اس طرف سے اذان و اقامت کی آواز ہے تو کیا کہیں گے، دیوار بولی ہے۔ ادھر قبرستان ہے، ہمارا مؤذن وہ ادھر کھڑا ہوتا ہے، ہمارا جب مؤذن ادھر کھڑا ہوتا ہے، ادھر والے کہیں کہ قبرستان سے اذان کی آواز آ رہی تھی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قبروں والے اذان دے رہے تھے؟ دماغ خراب ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ قبر کی طرف سے اذان آ رہی تھی، اقامت کی آواز۔ اب دینے والا کون تھا؟ کوئی فرشتہ تھا، جن تھا، یا کوئی انسان تھا چھپا ہوا قبر کی سائیڈ پہ واقعہ ہرا میں؟ کون تھا؟ تو آواز اس طرف آ رہی تھی، تو اس سے ثابت کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور پھر یہ روایت منقطع ہے، منقطع روایت۔ جو استاد ہے یہ 3-4 سال کا تھا جب شاگرد، استاد فوت ہو گیا تو شاگرد 3-4 سال کا تھا، تو 3-4 سال کا شاگرد وہ اس نے روایت کیسے سنی اپنے استاد سے؟ یہ روایت منقطع ہے۔ بس کرو بھائی، بہت لمبا۔ کیا یہ روایت حضرت عائشہ سے ثابت ہے؟ حضرت عائشہ سے روایت ہے میں نے اپنے اس کمرہ میں جس میں حضور مدفون تھے۔ بھائی یہ بار بار اس کا جواب ہو چکا ہے، یہ نیٹ پر ملاحظہ کر لیں، دفن ہونے والی اور پردہ کرنے والی روایت۔ چلو یہ جو رہ گئی انشاءاللہ آئندہ